بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنة بالمکارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو خواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں حجبت کی جگہ پہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ بھی آیا ہے۔ عزیز دوستو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا راستہ دنیا میں بڑا آرام دہ اور لذتوں والا بنایا گیا ہے۔ آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، خوب موج مستی کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ راستہ اسے جہنم تک لے جاتا ہے، جبکہ جنت کا راستہ دنیا میں اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر چلنے والے کو بہت سی مشقتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت سے کام اپنے طبیعت کے خلاف کرنے پڑتے ہیں، بہت سی چیزوں سے دل نہ چاہنے کے باوجود رکنا پڑتا ہے، مگر یہ راستہ جنت تک لے جانے والا ہے۔ اسے اس مثال سے سمجھیے کہ سخت سردیوں کا آج کل موسم چل رہا ہے، صبح کے وقت اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرم بستر چھوڑنا، مسجد جانا، نماز سے نماز پڑھنا، دل نہیں چاہتا ہے کہ آدمی جو ہے اس پریشانی کو اٹھائے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی یہ سب چیزیں برداشت کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی مصیبتیں، تھوڑی سی مشقتیں تو اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک لذت بھی ہے اور یہی راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ کا گناہ ہے، شرمگاہ کا گناہ ہے، اس میں یہ حرام لذتیں ہیں، اس میں ایک دنیاوی مزہ ہے، لیکن یہ عمل اگر ہو تو پھر انسان جہنم تک چلا جا سکتا ہے۔ حدیث میں جو لفظ شہوات کا لفظ آیا ہے یعنی خواہشات، اور جب مکارہ کا لفظ آیا ہے، مکارہ مطلب جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ اب اس کو آپ کچھ یوں تو سمجھیے کہ شہوات یعنی جو خواہشات ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں انسان کو وقتی لذت حاصل ہو، جیسے شراب ہے، سود ہے، رشوت ہے، زنا ہے، غیبت ہے، کسی کا حق مارنا ہے، فرائض کا چھوڑ دینا، ناجائز تعلقات ہیں، دنیا پرستی ہے، ننگا پن ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جہنم کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ اب اگر کوئی اس طرح کی ناجائز لذتوں اور حرام خواہشات میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو دھیمے دھیمے وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے اس حدیث کا جائز خواہشات اور حلال لذتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے آدمی اپنی خواہشات پوری کرے۔ یہاں حرام خواہشات اور حرام لذتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مکارہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو عام طور پر انسانی طبیعت پر گراں گزرتی ہو، بھاری گزرتی ہو، جیسے کہ کھیل کود یا مستی کا ٹائم چھوڑ کر کے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ٹھنڈ کے زمانے میں وضو کرنا، میٹھی نیند چھوڑ کر کے گرم بستر چھوڑنا اور وضو کیا غسل کرنا، اپنے مال کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنا، اس طرح کی بہت سے ایسے کام ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اوپر گرا گزر سکتی ہیں، مگر حدیث یہ بتاتی ہے کہ اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنے والا ہی جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جہنم کے درمیان حرام خواہشات کا ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان ان خواہشات کو پورا کرتا ہے تو وہ اس پردے کو چیر کر جہنم میں جا پہنچے گا، اور اگر ان سے رکتا ہے، باز رہتا ہے تو نجات پا لے گا۔ مثلا جیسے نفس ہے، وہ زنا، شراب یا جوا یا غلط کاموں کی خواہش کو ابھارتا ہے، اگر انسان اپنے نفس کی پیروی کرے تو وہ جہنم میں جانے والا کام کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ نفس نماز چھوڑنے، سستی کرنے کی خواہش کرتا ہے، اگر انسان اس کی خواہش کے مطابق چلنے لگے گا اور نماز چھوڑ دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ نفس جو دل ہے، یہ جو نفس ہے، دین کو برا بھلا کہنے یا مذاق اڑانے کی خواہش کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی بات مان لے تو وہ کفر تک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور جہنم میں جا کر کے گرے گا۔ نفس سود کھانے کی خواہش کر سکتا ہے، اگر انسان سود کے کام میں مبتلا ہو جائے تو بھی وہ جہنم کا راستہ اختیار کرے گا۔ یہی نفس ہے رشتہ داروں سے قطع تعلقی، انانیت کی بنیاد پر رشتے کو توڑ دینا، والدین کی نافرمانی کی خواہش کر سکتا ہے۔ اگر انسان نفس کی بات مان کر ان اعمال کا ارتکاب کرے گا تو ہلاکت ہی اس کا مقدر بنے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہنم حرام خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ دوسری طرف جنت ان چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جنہیں نفس ناپسند کرتا ہے۔ نفس صدقہ دینے یا اللہ کے راستے میں نکلنے، اللہ کے راستے میں لڑنے کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپائے یا صدقہ دے تو وہ جنت میں جائے گا۔ نفس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو روکتا ہے، سستی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس سستی پر قابو پا لے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے تو وہ جنت میں پہنچے گا۔ اسی طرح نفس رشتہ داروں سے تعلقات بہتر رکھنے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو
ناپسند کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے، والدین کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے، پڑوسیوں کی عزت کرے، تو وہ کامیاب بھی ہوگا اور خوش نصیب بھی ہوگا اور جنت اس کا مقدر ہوگا۔ یہ ایک اصول ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔